ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراق دہ ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجئے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے غلط انداز سے حضرت بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراساں کے نامور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا، تو وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اجازت دی اور بولا، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ تو فقیہ بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی، کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیہ نے ہارون سے پوچھا، علی جا آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو ہارون نے شاہی انداز سے کہا کہ اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا کہ جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانا نے جلدی سے کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا
इन दो मर्दों की नमाज और रोजे बातिल हो गए जो शोर को मुर्दा समझकर उसके लिए पड़ी और रखे जा रहे थे। तो हारून ने तारीफ करते हुए कहा कि मरहबा मरहबा, बहुत खूब बेलोल, बाज औकात तो तुम्हारी दीवानगी फरजानों को भी मात दे देती है। बाकी वजीर और अमीर भी दादे तहसीन देने लगे। शोर कुछ कम हुआ तो बेलोल दाना कहने लगे, क्या आली जा की इजाजत है कि मैं भी हजरत फकीह से एक सवाल करूं? तो हारून ने कहा कि इजाजत है। तो बेलोल दाना ने फकीह से पूछा, क्या आप तैयार हैं? तो फकीह ने नाक चढ़ाकर कहा, जरूर पूछो। तो बेलोल दाना बोले कि फर्ज करें कि हमारे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरका मौजूद है। हम उससे सिकंजबीन तैयार करने के लिए एक प्याला सिरका और एक प्याला शीरा मटकों में से निकालते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं। इस वक्त पता चलता है कि इसमें तो एक चूहा मरा पड़ा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मरा हुआ चूहा सिरके के मटके में था या शीरे के मटके में? हारून महफूज हुआ और अहले दरबार भी मुस्कुराए। सबकी निगाहें फकीह पर लगी हुई थीं कि वो इस मुअम्मे को किस तरह हल करता है। वो गहरी सोच में गरक हो गया और बहुत देर तक एक लफ्ज भी ना बोल सका। तो खलीफा हारून रशीद इतना इंतजार न कर सका और बोला कि बेलोल ने तो तुम्हारा मुअम्मा हल करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। तुम्हें भी इसके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। तो फकीह नादम सा हो गया, उसकी निगाहें झुक गईं। इसे अपनी कर्म इल्मी का इतराफ करना ही पड़ा और बोला कि आली जा, मैं ये मुअम्मा हल नहीं कर सकता। तो हारून ने बेलोल की तरफ देखा और बोला, बेलोल, बेहतर यही है कि तुम खुद इस मुअम्मे को हल कर दो। तो बेलोल दाना मुस्कुराए और बोले, क्या हजरत फकीह अब भी अपनी नासमझी के कायल हुए हैं या नहीं? तो फकीह बोला कि बेलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की जाहिरी हालत को देखकर उसे कम तर ख्याल नहीं करना चाहिए। तो बेलोल दाना बोले, तो सुनिए जनाब, हमें चाहिए कि इस चूहे को सिकंजबीन से निकालकर अच्छी तरह धो लें, फिर इसका पेट चाक करें। अगर इसके पेट में सिरका हुआ तो समझें कि वो सिरके के मटके में था, और अगर शीरा हुआ तो फिर इसने शीरे में डुबकी लगाकर जान दी है। लिहाजा जो कुछ भी इसके पेट में हुआ इस शय के मटके को जाया कर देना चाहिए। तो अहले दरबार अश अश कर कर उठे। हारून भी बहुत महफूज हुआ। उसने बेलोल को आफरीन कही। फकीह ने सर झुकाया और 1000 अशरफी उसके सामने ढेर कर दी। तो बेलोल दाना ने तमाम अशरफियां समेट कर अपनी झोली में डाली और महल से बाहर निकलते ही जरूरतमंदों में बांटने लगे। जब वो अपने बसेरे पर पहुंचे तो उनकी झोली खाली थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।